السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب نذیر لغاری صاحب. لغاری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سینئر صحافی اور تجزیہ کار رئیس انصاری صاحب ہیں. انصاری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں مظہر برلاس صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار. تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. رئیس انصاری صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. کل ایک بڑا شور مچا ہوا تھا، اسلام آباد کی سڑکوں پہ رش دیکھا گیا، پولیس کی چہل قدمی دیکھی گئی، یہاں تک کہ ہم نے ٹیلی ویژن پہ بیپرز بھی دے دیے اور تمام ٹی وی سکرینز پر ہم یہ دیکھنے میں ملا کہ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ ان کو گرفتار کرنے کا حکم ہے پولیس کو، اور پولیس ان کو گرفتار کرے گی. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کال دینا شروع کر دی کہ بنی گالہ پہنچی. یہ سب ہوا کیا معاملہ سر؟ اور ایگزیکٹ اس وقت جب مریم صاحبہ نے پریس کانفرنس کی، پھر ہم نے اس کو مریم صاحبہ کی پریس کانفرنس سے لنک بھی کر دیا سر. اچھا لغاری صاحب پلیز کامنٹ کر دیجیے گا اس پہ سر. جناب، یہ کل ایک تماشا سا ہوا اور اسٹیٹ کو ایرلیمنٹ کرنے کے لیے، اسٹیٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ ثابت کرنے کے لیے بہت سی چیزیں اب بھی آئی ہوئی ہیں، اور اس کا ملال اسٹیٹ کو اور اسٹیٹ کے انسٹرومنٹ کو ہونا چاہیے اگر اس کا ملال ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ جناب اب یہ ثابت کرنا شروع ہو گئے ہیں، پولیٹیکل عناصر بعض ایسے ہیں کہ کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، رولز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وارنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور کوئی چیز کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. جو مرضی آئے کہیں گے، کسی کے بارے میں غدار قرار دے دیں گے، اور کسی کو جو ہے وہ چور کہیں گے، کسی کو ڈاکو کہیں گے. کسی بھی عدالتی فیصلے کے بغیر ہم فتوے دیں گے اور اس فتوے پر عمل ہوگا، اور کم از کم لوگوں کو یہی کہیں گے کہ جناب یہ جن کو ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو مان لیا جائے. اور اس کے بعد ہمارا نیریٹو یہ ہے کہ خبردار ہمارے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہے گا. یعنی اب جو لیکس آئی ہیں تو وہ ایک چیز واضح ہو گئی ہے، جو چیزیں سامنے آئی ہیں، اور کیا کیا تماشا اس ملک میں ہو رہا ہے. لگ یہ رہا ہے کہ ملک میں ریاست نے اپنی رٹ کھو دی ہے، اور ریاست کو اب اس بات سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ قانون کیا ہوتا ہے، عدالتیں کیا ہوتی ہیں. بس ایک شخص کا فرمان ہے، وہی قانون ہے، وہی کسی کو غدار قرار دے سکتا ہے، وہی کسی کو محب وطن قرار دے سکتا ہے، اور پورا ملک یرغمال بنا دیا گیا ہے عملاً، کیونکہ ادارے فعال نہیں ہیں، ادارے اپنی فعالیت ظاہر نہیں کر رہے ہیں. اداروں کو شاید اس کا وہ بھی مسئلہ بھی نہیں ہے، کسی بھی ادارے کو مسئلہ نہیں ہے، نہ کورٹس کو، نہ سیکورٹی اداروں کو، نہ سیاسی اداروں کو، نہ ایگزیکٹو کو، کسی کو اس کا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی ریٹ کو چیلنج کرتا ہے، کوئی اب کرتا ہے. کیوں جیل میں پڑے ہوئے ہیں باقی لوگ جو جیلوں میں ہیں؟ کس لیے پڑے ہوئے ہیں؟ کیا ان کا گناہ کیا ہے؟ کیا گناہ ہے علی وزیر کا؟ وہ کیوں جیل میں پڑا ہوا ہے؟ اس نے کون سا ایسا خطا کی تھی؟ اس نے تو کسی کو غدار نہیں کہا تھا، اس نے تو کسی کو میر جعفر میر صادق نہیں کہا تھا. وہ کیوں پڑا ہوا ہے جیل کے اندر؟ تو لغاری صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہ وہ بہت مشہور ہیں اس لیے ان کے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے؟ از ویری پاپولر. نہیں، وہ ہائبرڈ نظام کا تقاضا ہے، ہائبرڈ نظام کا تقاضا ہے. اس جو نظام یہ لانا چاہتے ہیں، جس کے تحت آئین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جس طرح پارلیمنٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ، جو عناصر، جو طاقتیں، جو قوتیں اس ملک کے اندر ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل جو ایک سسٹم ہے جو اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے سبسٹیٹیوٹ. وہ چاہتے ہیں کہ آئین نہ رہے، اور اس میں سب ملے ہوئے ہیں، جو جتنے اسٹیٹ کے انسٹرومنٹس ہیں وہ سب ملے ہوئے ہیں. وہ اس میں عمران خان اکیلا نہیں ہے، سیکورٹی اداروں کے لوگ بھی ملے ہوئے ہیں، اور آپ کے جو انتہائی قابل احترام تمام جو ادارے ہیں وہ بھی ملے ہوئے ہیں. ان کا کوئی اسٹیک نہیں ہے. اسٹیک ان کے لیے صرف ایک ہے. لغاری صاحب آسان الفاظ میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں وہ ابھی بھی خان کے ساتھ ہے؟ کم از کم میں یہی سمجھتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے رئیس انصاری صاحب، بالکل صحیح ہے. میں ایک سیکنڈ اور لوں گا. میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ جن کا کیسے ہوا تھا محترم، اس کا یہ میڈیا نہیں تھا. مظہر برلاس صاحب اور رئیس انصاری صاحب نہیں سن رہے تھے، نہ ان کو معلوم ہوتا تھا کہ فاطمہ جناح کو رات کے وقت کس طرح سے تشدد کے نشان کیسے تھے، کس طرح سے ان کا ہوا. دن دھاڑے ہوا تھا ذوالفقار علی بھٹو کو کیسے پھانسی دے دی گئی، بینظیر بھٹو کو جلسہ عام کے اندر لاکھوں لوگوں کے اندر ایک بہت بڑے آگے پیچھے لوگوں کے درمیان میں سے ٹارگٹ کر کے کیسے مارا گیا. یار یہ جو اس طرح سے جو انسٹرومنٹس کرتے ہیں ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ میں نہیں کہتا ہوں، خدا نہ خواستہ میرے ذہن میں وہم و گمان تک نہیں ہے کہ کسی کی جان لی جائے. میں عمران خان کی جان کی میں مکمل حفاظت چاہتا ہوں،
لیکن یہ بالکل نہیں کہ اسٹیٹ کوئی چیز نہیں ہے، انسٹرومنٹس کوئی چیز نہیں ہے، سیکورٹی کوئی چیز نہیں ہے، جس کو چاہیں غدار کہیں، جس کو چاہیں محب وطن کہیں، ایسا نہیں کرتا۔ مظہر صاحب پلیز کامنٹ کیجیے گا، کیونکہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا کیا ماننا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ واقعی امتیازی سلوک ہو رہا ہے جب ہم پاکستان کی تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں؟ سر جو لغاری صاحب اس کا حوالہ دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں لغاری صاحب، میں اتنا تو جانتا ہوں کہ فاطمہ جناح کا ساتھ دینے والے شیخ مجیب الرحمان کو غدار کیسے قرار دیا گیا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جمہوریت کے جو بڑے دعوے دار ہیں انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کی اکثریت کو کیوں نہیں تسلیم کیا تھا۔ شیخ مجیب الرحمان کی تو 160 سے زیادہ نشستیں تھیں اور بھٹو صاحب کی 81 نشستیں تھیں، اور بھٹو صاحب اسٹیبلشمنٹ کو پیارے ہو گئے تھے۔ یہ حقائق ہیں ہمارے۔ اور آج کی کابینہ میں شامل ایک وزیر صاحب جو ہیں، ان کے والد محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں گجرانوالہ میں کیا تماشے لگایا کرتے تھے وہ میں نہیں کہنا چاہتا۔ اب آ جائیے عمران خان کیسے لاڈلا ہو سکتا ہے یا کیسے اس کے ساتھ امتیازی سلوک ہو سکتا ہے؟ چونکہ عمران خان تو کسی میجر جنرل سکندر مرزا اور پھر ایوب خان کے گملوں سے نہیں آیا۔ عمران خان تو کسی جنرل جیلانی اور ضیاء الحق کی پنیری نہیں ہے، وہ تو سٹرگل کرتا رہا۔ But he claimed the support of third umpire as well, sir. گزارش یہ ہے عدنان صاحب کہ ہماری جو یہ لغاری صاحب بھی بہتر سمجھتے ہیں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، جب کوئی لیڈر بہت پاپولر ہو جائے تو اس کے ساتھ ہاتھ ملانا اسٹیبلشمنٹ کی بھی مجبوری ہو جاتی ہے۔ تو پاکستان میں ایسا ہوا۔ اب دیکھیے کہ یہ جو ایک لیکس کے حوالے سے میں بات کرنے لگا ہوں کہ جو عمران خان کی لیکس ہے اس پر تو آپ مقدمہ قائم کرنے جا رہے ہیں، تو جو مریم نواز کے حوالے سے لیکس ہیں اس پر کوئی مقدمہ نہیں۔ کیا یہ امتیازی سلوک ہے؟ وہ جو 5 وزراء اور میاں شہباز شریف بیٹھے ہوئے اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جو اسپیکر کے اختیارات سلب کر رہے ہیں، جو الیکشن کمیشن کے اختیارات سلب کر رہے ہیں، اور ان پر کوئی مقدمہ نہیں، اور وہ جو پرنسپل سیکرٹری ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈار صاحب کر لیں گے جی، وہ انہوں نے پرانے وزیر اعظم کی بھی گاڑی کلیئر کرائی تھی تو یہ والا معاملہ بھی وہ کر لیں گے۔ تو یہ کیا اس پہ مقدمہ نہیں بنتا؟ اعظم خان کے بھی کامنٹ پھر مقبول باقر صاحب والی جو بات ہے، منٹس چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب۔ منٹس چینج کرنے کے حوالے سے تو دیکھیے، یہ جو ایک بڑے ادارے کے بڑے صحافی بنے پھرتے ہیں، وہ بڑا کہتے ہیں کہ میں بڑا جی تحقیقاتی ہوں، تو انہوں نے معذرت بھی کی، اور میں کہتا ہوں کہ ایسی بات کیوں کی جائے جس پہ آپ کو معذرت کرنی پڑے۔ اچھا ہم اس پہ آتے ہیں، رات جو ہوا مطلب صاحب اس پہ ذرا کامنٹ کر دیں، عمران خان صاحب کی گرفتاری۔ دیکھیے یہ جو رات والا ہے نا، یہ روٹین میٹر ہے۔ یہ میرے دوست نذیر لغاری صاحب یا رئیس انصاری یہ جانتے ہیں کہ یہ عدالتوں میں 2 دفعہ کوئی نہ جائے تو اس طرح کا وارنٹ جاری، یہ ایک کوئی بالکل یہ روٹین میٹر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ رئیس انصاری صاحب ذرا کامنٹ کیجئے گا، اسلام آباد میں کل کافی ہلچل تھی، وہ وارنٹ گرفتاری کیا تھا؟ کیا واقعی عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہتی تھی یہ گورنمنٹ، اور گورنمنٹ کے کہنے پہ ہوا؟ یہ سب ہوا کیا؟ کیونکہ جرنلسٹ تو بڑے عجیب و غریب طریقے سے اس کو رپورٹ کرتے رہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کال دے دی اپنے ورکرز کو کہ بنی گالہ پہنچیں۔ انصاری صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم شروع کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ انصاری صاحب مجھے بریک پہ جانا پڑ گیا تھا، پلیز رسپونڈ کیجئے گا میرے سوال پہ سر۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ایک معمول کا معاملہ ہے۔ جس طرح مریم نواز کی پریس کانفرنس سے جوڑا گیا وہ اس لیے غلط ہے کہ مریم نواز نے سائفر پر پریس کانفرنس کی اور وہ کل 1 تاریخ کو کی ہے۔ یہ جو مجسٹریٹ نے جاری کیا یہ 30 ستمبر کو جاری کیا، وہ آفس ٹائمنگ میں جاری ہوتا ہے،
مجسٹریٹ گھر سے بیٹھ کے اس قسم کے وارنٹ گرفتاری جاری نہیں کرتے. تو یہ تھوڑا ایک ٹیکنیکل معاملہ بھی ہے. ٹھیک ہے وہ عمران خان کا کہ نام ہے ان کا وارنٹ گرفتاری جاری ہوا تو اس پر کھیلنا تو بنتا ہے. جس طرح عمران خان نے کہا تھا کہ سائفر کے جو منٹس ہیں وہ بنائے پھر اس میں ہم کھیلیں گے, تو یہ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری تھے تو اس پر میڈیا کو مل گیا اور میڈیا نے کھیلنا شروع کر دیا. میں نے بھی بہت سی میڈیا پر دیکھا, لیکن اس کو تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ جو وارنٹ گرفتاری ہے ایک معمول کی عدالتی کارروائی ہے. یہ میں پھر بتاؤں یہ ایک عدالتی کارروائی ہے. یہ حکومت نے عمران خان کو اریسٹ کرنے کے لیے کسی قسم کے کوئی وارنٹ خود جاری پولیس نے نہیں کروائے. اگر پولیس جاری کرواتی کسی کیس میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکومتی کارروائی ہے, کیونکہ یہ کیس تھا عمران خان کے اوپر, اس پہ 780 لگی تھی اور جو 780 ہے اس کے تحت یہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہے اس میں وہ پیش بھی ہوتے رہے. عدالت نے 780 ختم کر دی. اب اس میں 4 دفعات رہ گئیں. 506 یعنی کسی کو دھمکیاں دینا, 504 کچھ سرکاری ایسے جو ملازم ہوتی ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں ان کو دھمکیاں دینا, 188 یعنی اگر دفعہ 144 لگی ہے گورنمنٹ نے کوئی چیز امپوز کی ہے اس کی خلاف ورزی کرنا, 189 اور اس دوران کسی ایسے جو افسران ہیں ان کو دھمکانا دھمکانا. تو یہ چاروں کی چاروں بے لیبل ہیں. جب یہ چاروں لگی ہیں تو جب 780 ہائی کورٹ نے ختم کی تو اس کے بعد یہ 4 دفعات پر یہ عدالت نے اپنی کارروائی شروع کی. جب ان 4 دفعات پہ عمران خان عدالت میں پیش نہیں ہوئے تو انہوں نے پولیس کو حکم جاری کیا کہ یہ آپ عمران خان کو گرفتار کر کے کل صبح یعنی 1 اکتوبر کی صبح پیش کیا جائے. تو یہ اب دیکھیں 30 سپٹمبر کو جاری ہوا, 1 کو مریم نواز پریس کانفرنس کر رہی ہیں. تو یہ عدالتی کارروائی ہے. یہ کوئی یہ نہیں کہہ لے کہ اس میں پولیس کو جو مطلوب نہیں ہے. اگر اسلام آباد پولیس کو اریسٹ کرنا ہوتا تو وہ انہیں اریسٹ کر لیتے. ہاں یہ ضرور ہے عدالتی کارروائی ہے. عدالت یہ جب کہہ دے تو پولیس اریسٹ کر سکتی ہے اور اگلے دن صبح ان کو پیش کر سکتی ہے. لیکن ایک چیز کلیئر کیجیے گا سر, یہ کل ہی جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ میڈیا کی زینت بنے اور ہنگامہ ہوا, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ پی ٹی آئی نے کیا, حکومت وقت نے کیا, یا سوشل میڈیا انفلوئنسر نے کر دیا, اور اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ دیکھیں بات فائدے کے لیے. بات یہ ہے کہ جب بھی ایسے کوئی وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے ہیں ہم رپورٹنگ کرتے رہے, ہمیں بعد میں بھی مل جاتے ہیں. یہ 2 روز بعد کئی چیزیں ملتی ہیں. اب میں نے پچھلے کچھ خبریں بریک کی تھی اینٹی کرپشن کی تو وہ مجھے بعد میں ملی. فائدے کی بات نہیں, بس ہائپ کریٹ ہو گئی. اور میں آخر جو چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں آپ کو, میری حکام سے اسلام آباد میں بھی بات ہوئی. انہوں نے کہا یہ معمول کا معاملہ تھا. ہمیں کہتے ہیں جی کہ وہاں پولیس لگا دی. پولیس تو جب کسان آ رہے تھے بنی گالا کی طرف اس لیے لائی گئی تھی. تو ان کا کہنا کہ ہمارے 250 اہلکار آلریڈی بنی گالا میں ڈیوٹی پر ہیں, کیونکہ عمران خان کو پرائم منسٹر کی سیکورٹی دی گئی ہے تو اریسٹ کرنا تو 250 اہلکار تو ہمارے آلریڈی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کون سے خطرناک ملزم تھا کہ ہمیں لازمی اریسٹ کرنا ہے. ہم انہیں امپلیمنٹ کرا دیتے, صبح عدالت پیش کر دیتے. تو ہمیں اسلام آباد پولیس کہتی ہے کہ ہمیں تو ان کو گرفتار کرنا تھا ہی نہیں, ہم کیوں گرفتار کرتے ہیں ان کو. یہ لیکن ہم نے کورٹ کا جو آرڈر تھا وہ امپلیمنٹ کرانا تھا, اگلے دن عدالت پیش کرنا تھا. لیکن سنڈے آ گئی تو عمران خان نے ہائی کورٹ سے بیل کرا لی. تو یہ ہائپ کریٹ ہوئی. ایک میں آپ کو ایک اور ٹیکنیکل بات بتاؤں, جو عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے, اگر کوئی ملزم نہ بھی ہو اور عدالت میں صرف اس کی گواہی ہو اور وہ 2 3 4 پیشیوں پہ نہ جائے تو سیم وارنٹ اس کے لیے بھی عدالت جاری کرتی ہے کہ اس کو گرفتار کر کے عدالت میں حاضر کیا جائے. تو یہ وہ وارنٹ گرفتاری تھے. باقی عرفان قادر صاحب نے کہا یہ نان بیلیبل ہے, بڑے وکیل ہیں, زیادہ بہتر جانتے ہیں. لیکن جہاں تک میرے علم میں سر بے لیبل ہے تبھی آج ضمانت بھی ہوگی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بے لیبل ہو سکتا ہے انہوں نے کہیں کنفیوز کر دیا. 80 تو ختم ہو گیا اس میں سے. نذیر لغاری صاحب, سر اوور ٹو یو. ایک تو یہ جو مظہر صاحب نے بات کی آڈیو لیکس پر, عمران خان کے خلاف تو تحقیقاتی کمیٹی بنائی جا رہی ہے, موجودہ پرائم منسٹر کے خلاف بھی تو بننی چاہیے, جو بیٹھ کے ڈائریکشنز دے رہے ہیں, جو گفتگو وہ کر رہے ہیں اس لیکس میں. اگر اس لیکس کو بغیر فورینزک یا پتھنٹک مان رہے ہیں تو ذرا اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا. اور دوسرا یہ تو آپ بار بار کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا ہے, مظہر صاحب نے بھی کچھ ریفرنس دے دیے, لیکن میرا سوال یہ ہے سر کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اگر امتیازی سلوک کر رہی ہے تو اس میں تو یہ حکومت خود فیسیلیٹیٹر ہے, تو یہ بھی تو ایک کٹ پتلی حکومت اور وزیر اعظم ہوئے. سر تھینک یو جی, بہت مہربانی. پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ کی وہ تھا کہ عمران خان صاحب کو کے ساتھ اچھا نرم سلوک ہوتا ہے تو وہ تو ہوتا ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. ہمارے سامنے ہے
اب تक कोई उनके बारे में सोच भी नहीं सकता। इमरान खान ने आते ही सबको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था और लगे हुई थी चीज़ें, उनका कोई रोकने वाला नहीं था उनको। वो नैब के चेयरमैन को जिस तरह से उन्होंने अपने प्रेशर में ले लिया था और जिस तरह से वो उनके अहकामात मान रहे थे, उनके अपने किरदार के बारे में 1000 सवाल मौजूद हैं जो उनके बारे में कहे जा सकते हैं। जो साबिक चेयरमैन नैब थे उनको इस्तेमाल करते रहे इमरान खान साहब, और कोई एक मुखालिफ भी नहीं छोड़ा कि अगर उसको गिरफ्तार न किया हो। दूसरी बात ये कि जो लीक्स हैं इनकी इंक्वायरी सिर्फ इमरान खान की क्यों की जा रही है? मेरे ख्याल में ये पूरी लीक्स के बारे में जाना जाना चाहिए, इसके बारे में मालूम होना चाहिए कहाँ से आई, कैसे हुई, किसने की है और किस तरह से। ये सिर्फ इन दोनों की नहीं है, आर्मी चीफ की भी हमने एक आवाज़ सुनी कि वो भी कुछ कह रहे हैं और इस तरह की भी सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही थी। जब कोई आर्मी चीफ को भी रिकॉर्ड कर सकता है ये तो बहुत बड़ी बात है इस मुल्क के अंदर। ये एक चीज़। और जो मैंने मादी का हवाला दिया और जिसके बारे में मतलब साहब बात कर रहे थे, मैं मुजीबर रहमान के बारे में जो भी स्टोरी है, मैं एक तालिब इल्म हूँ और मैं सारी चीज़ों के बारे में एक एक चीज़ के बारे में मैंने कुछ जाना है, कुछ समझा है। पहली बात यह है कि फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने अपनी डायरियों में ये लिख दिया है कि हमने तो बंगाल को अलग करने का फैसला कर लिया था, तो ये जिम्मेदारी किसी और पर क्यों डाली जाए कि जनाब उसने मैंडेट नहीं तस्लीम किया। आपको पता है कि 5-6 नुकात क्या थे? करेंसी अलग होगी, झंडा अलग होगा और दोनों का रेवेन्यू अलग होगा, यानी बल्कि सूबों का अपना रेवेन्यू होगा। भाई अगर मुजीबर रहमान के 6 नुकात पर अमल हो जाता तो पाकिस्तान 5 बन चुके होते इस वक्त तक। सिंध अलग होता और बलूचिस्तान अलग होता और खैबर पख्तूनख्वा अलग होता, पंजाब अलग होता, वो तो उसमें मेंशन कर चुका है। और इन दोनों मुल्कों के ये कि अपने रेवेन्यू कलेक्शन के भी अपने अलग वो होते, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अलग होते, यानी ये फेडरल जो करता है वो ना करता। और मरकज के पास 2 ही महकमे होते और उसमें भी इनकी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस होती। ये तक था उसके अंदर 6 नुकात। मान लो उसका 6 नुकात, हमें कौन सा मसला है भाई? आप उनको अलग जो है अलग फौज दे दें, उसको अलग करेंसी दे दें, अलग परचम दे दें, अलग झंडा दे दें, अलग रेवेन्यू दे दें, तो आप ये मान रहे थे? ये तो अयूब खान, ये तो उसकी मुजीबर रहमान मांग रहा था। अयूब खान ये कह रहे थे, डायरियों में उनके नोट जो हो चुका है, लिख चुके हैं वो अपनी डायरियों में कि हमने बंगाल को अलग करने का फैसला और हेनरी किसिंजर ने अपने यादाश्तों में बताया है कि जनाब याहिया खान ने मुझे यकीन दहानी कराई थी। वैसे लगारी साहब ये तारीखी हवाले आप अपने देंगे, बरलास साहब अपने देंगे, लेकिन बतौर तालिब इल्म मेरा तो ये मानना है कि इसकी बजाय अगर महमूदुर रहमान कमीशन पर अगर बात कर लें और उनको कटहरे में ले आएँ तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि हम सबकी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी इन फ्यूचर एज वेल। महमूदुर रहमान कमीशन छपना चाहिए, उनकी सिफारिशात पर अमल होना चाहिए, चाहे कोई भी इसमें आता है तो उसके बारे में होना चाहिए। ये तो कोई मैं इससे कब इनकार करता हूँ। और जिस तरह से असमा जिलानी केस में, असमा जहांगीर के केस में उनको गासिब करार दिया गया था याहिया खान को, उसके बारे में फैसला होना चाहिए। याहिया खान के इक़दामात के बारे में भी फैसला होना चाहिए। ये बातें हम इस तरह नहीं कर सकते कि जनाब हम एक राय आमा को अपनी तरफ से जनाब। लगारी साहब देखें जो कुव्वतें महमूदुर रहमान कमीशन को कंट्रोल करती हैं वही कुव्वतें इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं होने देती, और आप और मैं क्लेम करते हैं कि इम्तियाजी सलूक है। तो वेयर स्टैंड ये पीडीएम की गवर्नमेंट सर? ये क्यों है फिर हुकूमत चली जाए अगर कुछ नहीं कर सकती तो ये इनको शौक था, बहुत दफा लोगों को शौक होता है इक़्तिदार में आने का, इनका शौक था, इक़्तिदार में आ गए हैं। इक़्तिदार में इनके पास क्या चीज है, ये क्या कर सकते हैं, ये मुझे नहीं मालूम है कि और बाजी में हुकूमतें क्या करती रही हैं, क्या कर सकती रही हैं, ये हमें मालूम नहीं है। ये सारा कुछ पाकिस्तान में एक इक़्तिदार का तमाशा होता रहा है। और चोरी का इल्जाम लगता है, चोरी में पकड़ा भी जाता है, लेकिन सजा आज तक किसी को भी नहीं हुई है, और होती है तो फिर लोग ऐसे होते हैं के बाद वापस आते हैं तो कहते हैं कि हाँ हम आपकी अपील सुन रहे हैं और फारिग कर दिया जाता है। हमारे यहाँ इस तरह होते रहे हैं कि जो चीजें आप कोर्ट में टाइम पार होने के बाद भी आप अपीलें सुनते हैं और लोगों को रिहा कर देते हैं। ये चीज़ भी आप लगारी साहब, गुजारिश ये है कि मैं थोड़ी सी बात करके फिर आगे निकल जाऊंगा। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि अयूब खान की डायरी में ऐसा मिला और शेख मुजीबर रहमान के 6 नुकात थे, लेकिन इससे भी पहले सोहरावर्दी को गद्दार किसने करार दिया था? ये देखिए, आप जब आपका पाकिस्तान बना तो उसके फ़ौरन बाद ही तो आपने बंगालियों से ज़्यादती शुरू कर दी थी, जुल्म शुरू कर दिया था। आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी, आपकी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, आपकी जुडिशरी, वो मौलवी तमीज़ुद्दीन वाला केस देख लीजिए। तो आपने
یعنی میں بھی پاکستانی ہوں، ہم سب نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی، ظلم کیا، ناانصافی کی، تو وہ اس نہج پر پہنچے۔ اب آ جائیے آگے نکل کے، یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت کا بڑا شوق ہے، اس میں ایک چیز بھی ایڈ کر دیجیے سر، مریم نواز کہتے ہیں کہ وہ حیرت میں ہیں کہ کیوں نہیں گرفتار ہوئے عمران خان ابھی تک۔ جناب والا، مریم نواز جتنا امتیازی سلوک تو کسی سے ہوا ہی نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایک عورت سزا یافتہ اور پھر اس کی سزا معطل ہوتی ہے۔ کتنی پاکستان کی خواتین ہیں جن کی سزا معطل ہوئی، کتنے پاکستان کے غریب مرد ہیں سر وہ تو دیکھیں نا، جن کی سزا معطل ہوئی۔ مطلب بھائی نیاب نے ثابت کرنا تھا، ریفرنس ثابت نہیں کر سکی، اس سے پہلے سزا معطل ہوئی ہے نا جی۔ سزا معطلی تو کام ہی اور ہے کہ میں 6 مہینے جیل میں رہتا ہوں، اگلے 6 مہینے میری سزا معطل ہے۔ میں لغاری صاحب آتا ہوں آپ کی طرف، لغاری صاحب آتا ہوں، مظہر صاحب لغاری صاحب سے ایک اور بات پوچھ لیجئے نا۔ یہ میں آج عدنان آپ کے پروگرام میں خبر دیکھے جا رہا ہوں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سخت رفٹ ہے اس وقت۔ پیپلز پارٹی کے وزراء تنگ ہیں، وہ آصف زرداری کے آخری اشارے کے منتظر ہیں، اور جو کیس پارلیمنٹ میں جائے گا تو پیپلز پارٹی اس کی حمایت نہیں کرے گی۔ آرٹیکل 6 کیسے تنگ ہو سکتا ہے بتا، میں آتا ہوں نذیر صاحب کی طرف، ایک کلائمیٹ چینج کا منسٹر فائنانس والے سے کیسے تنگ ہو سکتا ہے سر؟ مطلب پیپلز پارٹی کے پاس تو ایسا کوئی پروفائل ہی نہیں کہ وہ تنگ ہو نون لیگ سے۔ مظہر صاحب جناب والا، پیپلز پارٹی کے کیا کام نہیں ہے؟ اور پیپلز پارٹی کی چلے ایک اور بھی بات بتا دوں، حکومتی معاملات میں بھی بڑی گڑبڑ ہے۔ ایک اور بات بتا دوں، یہ جو پی ڈی ایم کا فارمولہ ہے نا کہ جو پی ٹی آئی سے لوگ ہارے، سیکنڈ آئے، تو جو بھی سیکنڈ آئیں گے ہم ان کو پی ڈی ایم کا ٹکٹ دے دیں گے۔ تو پیپلز پارٹی پنجاب یہ سوال کر رہی ہے اپنے قائدین سے کہ جناب والا، پنجاب میں تو ساری سیٹوں پہ سیکنڈ نون لیگ آئی ہوئی ہے، تو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کدھر جائیں گے؟ وہ کہاں سے الیکشن لڑیں گے؟ قمر زمان قاہرہ بھی 4تھے نمبر پر آئے تھے۔ لغاری صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے سر، پلیز۔ نہیں، میں وہ اپنی بات کی وضاحت ہو گئی جو برلاس صاحب کہہ رہے تھے، مجھے کوئی اور کویسچن نہیں کرنا ہے۔ رئیس انصاری صاحب، سر کیا عمران خان صاحب کی گرفتاری ایک مشکل مرحلہ ہے اس حکومت کے لیے، یا یہ حکومت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ خان صاحب پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی؟ ڈر کیا ہے سر؟ رئیس انصاری صاحب بات کی تھی لغاری صاحب نے کہ جب عمران خان نے گرفتاری شروع کی تھی، اس کا ایک پراپر طریقہ تھا، کیس ہوا، نیا اختیار تھا، اس نے پکڑ لیا۔ اچھا رئیس صاحب آپ کی آڈیو یہ ٹھیک کرتے ہیں۔ لغاری صاحب سر ڈر کس بات کا حکومت وقت کو؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت وقت جو ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ وہ جو معمولی ایک وہ اشارتاً ایک سپورٹ ہوتی ہے کہ بھئی یہ اقتدار میں ہیں تو ان کو کچھ اختیار بھی ہونا چاہیے۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے۔ قطع کلامی کی معافی، میں سمجھ نہیں پا رہا سر، آپ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے سوا ہو کچھ نہیں سکتا، پھر لغاری صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پی ڈی ایم اپنے سر پہ لے آئی، پھر آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں اتنی جرت نہیں کہ عمران خان، مطلب یہ 3 تضاد چیزیں ہیں۔ لغاری صاحب ایک شخصیت ہیں اور 3 متضاد چیزیں کلیم کرتے ہیں۔ اب مجھ سے کہہ رہے ہیں، اب میں عرض کرتا ہوں نا کہ جب پچھلے سال ہوا تھا، 2021 میں ہوا تھا، جب انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا تھا، اس پر تو آرمی چیف کی آواز آپ سن لینا کہ وہ ہم نے کرائی تھی۔ آپ اگر سن سکتے ہیں تو وہ آپ سن لیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے کرائی تھی اور یہ عدم اعتماد کی تاریخ کامیاب نہیں، اعتماد نہیں ووٹ لے پا رہے تھے، اور یہ اعتماد کا ووٹ ہم نے ان کو دلایا ہے۔ یہ بات سامنے آئی ہے نا، یا تو اس کا آپ فرانزک کرا لیں نا، آڈٹ کرا لیں، اور اس کے بعد پتہ چلے کہ یہ آواز آرمی چیف کے یا کسی اور کی ہے۔ لغاری صاحب سر آپ کیا اس بات کو کلیم کرتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان کے خلاف لائی وہ اپنے سر پہ لائی تھی بغیر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے؟ نہیں، میرا کیا خیال، آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی، یہ تو پولیٹیکل سیاسی جماعتیں تھیں جن نے حمایت کی ہے، وہ کیا ایم کیو ایم؟ سر ایک لمحہ دیجیے گا مجھے، ایک لمحہ۔ لغاری صاحب اگر پی ڈی ایم ووٹ آف نو کانفیڈنس لا سکتی ہے عمران خان کے خلاف تو وہ پی ڈی ایم گرفتار کیوں نہیں کر سکتی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف؟ نہیں، وہ گرفتار کرنا چاہیے، لیکن یہ تو نہیں کر رہے ہیں نا،
یہ ان کا اپنا معاملہ ہے. یہ اس جگہ پر پہنچ ہی نہیں پا رہے ہیں. لغاری صاحب قبلہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے ہے خدا. گزارش یہ ہے کہ پچھلے سال کی آپ نے مثال دی, میں بھی آپ کو پچھلے سالوں کی مثال دیتا ہوں کہ کس طرح لائن میں لگ کے انہوں نے ووٹ دیے تھے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے. یاد ہے نا, یہ بڑے بڑے جمہوری بڑی بڑی باتیں کرنے والے, بڑے بڑے دعوے کرنے والے کس طرح لائن میں لگ کر ووٹ دیتے تھے, اور کس طرح جب سنجرانی چیئرمین بنا سینٹ کا, پھر سنجرانی کا دوسری مرتبہ جب وہ بنا, تو کس طرح کن لوگوں نے ووٹ سنجرانی کو دیے تھے جو کہتے تھے ہمیں اس کا ایڈریس کا پتہ نہیں ہے, اور پھر کہتے تھے جی ایک دوسرے پہ شک کرتے تھے تحقیقات کریں گے. کدھر گئی تحقیقات؟ لغاری صاحب کی تو اپنا ایک پوائنٹ آف اوپینین ہے. رئیس صاحب آواز آ رہی سر آپ کو؟ جی آ رہی سر, بالکل آ رہی. آواز کا ڈسٹورشن تھا سر. عمران خان کی گرفتاری پہ مریم نواز نے کل لاہور میں کہا کہ وہ بڑی حیران ہے کہ حکومت نے ابھی تک گرفتار کیوں نہیں کیا. کیا نون لیگ کی لیڈرشپ چاہتی ہے خان کو گرفتار کرنا مگر نہیں کر سکتی, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی, نون لیگ کی تو حکومت بالکل چاہتی ہے انہیں گرفتار کرنا, اور یہ کہہ لیں کہ وہ پہلے بھی انہوں نے کہا کہ میں پہلے بھی اپنی حکومت کے خلاف اس پہ بات کر چکی ہوں, پھر ان سے ناراض بھی ہوں میں. وہ تو گرفتار کرنا چاہتی ہے, لیکن گرفتار کرنے کے لیے ہیوی گراؤنڈ چاہیے. اگر عمران خان نے جو گرفتاریاں کی تھی نون لیگ کی, اس میں دیکھیں آپ, انہوں نے ایون فیلڈ کا کیس بنایا ہو یا منی لانڈرنگ کا کیس بنایا ہو, تو پراپر ادارے تھے, کیس بنا کے انہوں نے اریسٹ کر لیا. اگر وہ ان کو گرفتار کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے پراپر کیس چاہیے. اس طرح ایسے ابھی تک ان کے خلاف کوئی کیس ہی درج نہیں ہے, نہ کوئی نیب نے تحقیقات شروع کی ہے, نہ ایف آئی کے پاس کوئی پراپر کیس ہے. گرفتاری کے لیے پراپر چیز چاہیے. اب جس طرح کیبنٹ نے ایک فیصلہ کیا ان کے خلاف سیفر پہ کاروائی کرنے کا, اس کا ایک پورا پروسیجر ہے. پارلیمنٹ میں جائیں گے, اس میں وہاں ڈسکشن ہوگی, آرٹیکل 6 کی بات کریں گے, پھر عدالت جائیں گے. تو اسی طرح یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انہیں فوراً گھر سے گرفتار کر لیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مریم صاحبہ کی خواہش ہے یا نون لیگ کی مین لیڈرشپ چاہتی ہے, اس کے لیے گراؤنڈز ہی نہیں ہے. اور جن گراؤنڈز کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں, مطلب خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے مزید 6 مہینے سال چاہیے ان کو. جی بالکل چاہیے. اگر کوئی دیکھیں کوئی گراؤنڈ بنائے نا, اگر وہ کہتے ہیں جی کہ ہیرے کی انگوٹھی گئی ہے, 7 پرس بھی گئے ہیں, تو وہ کہاں اس کی گراؤنڈ ہونی چاہیے. کون اس کمپلینٹ اس کا, یا حکومت خود کمپلینٹ بنے. وہ ایک یہ بتا دے کہ کسی بھی ادارے میں عمران خان کے خلاف کوئی کیس درج ہوا, کوئی کمپلینٹ تو ہو نا. کوئی کمپلینٹ نہیں ہے, صرف توشہ خانہ کیس ہے. توشہ خانہ کہاں ہے کمپلینٹ؟ کوئی بتائے کسی ادارے میں کوئی کمپلینٹ ہوئی, اس کی ایف آئی میں کمپلینٹ ہوئی, ایف آئی میں انکوائری ہو رہی ہے, لیکن انکوائری میں کوئی ایف آئی کا طریقہ کار ہے. ایف آئی پہلے انکوائری کرتی ہے, انکوائری کمپلیٹ ہونے کے بعد ایف آئی آر درج کرتی ہے, پھر اریسٹ کرتی ہے. تو جب تک کوئی گراؤنڈ مکمل ہو نہیں جائے گی. رئیس صاحب ایک چیز, مجھے بریک پہ جانا ہے, ایک چیز کلیئر کیجیے گا. ایک شخص اس ملک کا 3 سال 7 مہینے پرائم منسٹر رہا ہو, کیا اس کے خلاف کوئی ایسا ایویڈنس ان کے پاس نہیں کہ عمران خان کو گرفتار کر سکیں؟ ابھی تک تو ایسا ظاہر ہو رہا ہے, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کس ادارے کے پاس کون سا ایویڈنس ان کو جا کے گرفتار کر لیں. جتنی بھی انہوں نے ایف آئی آر درج کی ہیں, اس میں انہوں نے عدالتوں سے ریلیو لیا ہوا ہے, عدالتوں نے ضمانتیں دی ہیں. جو کل جو کیس تھا جس میں وارنٹ جاری, انہوں نے اس پہ پھر ہائی کورٹ سے بیل لے لی. جتنے جو کیسز بھرے تھے, جو بنائے گئے تھے, جن پہ گرفتار کر سکتے تھے, ان پہ انہوں نے تمام پہ اپنی بیل لے لی ہے. اور وہ اتنے ہینیس کرائم بھی نہیں ہے. یہ تو 184, 506 یہ اس قسم کی ہینیس کرائم نہیں ہے. سر ویری رائٹ. ایک بریک ہے ناظرین, اور بریک کے بعد وہ سارے اس ملک کے اندر سیاسی کوہرام مچا ہوا ہے, وہ گم ہو چکا ہے, چوری ہو چکا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک. مظہر اللہ صاحب, سائفر جو عمران خان صاحب نے اسلام آباد کے آخری جلسے میں انہوں نے لہرا کے دکھایا تھا بطور وزیر اعظم شاہد کا, وہ آخری جلسہ تھا, وہ سائفر کی کاپی گم ہو گئی. اور کیا عجیب اتفاق ہے, حسن اتفاق, کہ عمران خان صاحب کا کل ماریا نے انٹرویو کیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ ان کے پاس جو کاپی تھی وہ بھی غائب ہو گئی. تو ساری کاپیاں کٹھی غائب ہونا شروع ہو گئی. سر گزارش یہ ہے سر کہ اس سلسلے میں قومی سلامتی کمیٹی کے 2 اجلاس ہوئے. پہلا اجلاس جب ہوا تو عمران خان وزیر اعظم تھے. اب نون لیگ کہتی ہے کہ وہ جب ڈائری لے کر گئے پی ایم آفس سے تو وہ سائفر ساتھ لے گئے. جو دوسرا اجلاس ہوا قومی سلامتی کمیٹی کا, جو میاں شہباز شریف کی صدارت میں ہوا, تو اس وقت سائفر کہاں سے آیا تھا؟
اس نے فوٹو کاپی نو 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 پی ایم ہاؤس میں موجود تھا، ان کے پاس تھا. دیکھیے یہی تو گڑبڑ ہے کہ وہ سائفر جو ہے اس کی کاپی اسپیکر آفس میں بھی موجود ہے، اس کی کاپی ایوان صدر میں بھی موجود ہے، اس کی کاپی سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی موجود ہے، اس کی کاپی اور اداروں میں بھی موجود ہے. اور پی ایم ہاؤس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دوسری میٹنگ کی صدارت میاں شہباز شریف نے کی تھی. اوریجنل سائفر کی بات ہو، اور وہ جو سائفر پی ایم ہاؤس نے فراہم کیا تھا جس پہ ڈسکشن ہوئی تھی دوسری میٹنگ میں، تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اور میں اور بات آپ کو ایک بتا دوں، جو گفتگو عمران خان کی ہے جو لیک ہوئی ہے، وہ شاید ان کو کوئی ڈھنگ کا ایڈیٹر نہیں ملا، وہاں 6 دفعہ کٹ لگا ہوا ہے، وہ ایڈیٹر ہی کو ڈھنگ کا لے لیتے. وہ تو آڈیو لیک ہوئی ہے نا، کس کو ملنا تھا؟ جس نے وہ جو آڈیو ہے اس کو 6 دفعہ کٹ لگا ہوا ہے. وہ تو اس نے لگایا نا جس نے آڈیو لیک کی نا سر، اس میں ان کا تو کوئی تعلق تو وہ تو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے ایک آدمی نے پرائم منسٹر آفس کے آدمی کا نام لیا ہے، اس نے لیک کیا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس نے لیک کیا ہے، وہ تو بندے کا نام بتا رہے ہیں. بھائی یہ فواد چودھری صاحب سے پوچھنا چاہیے. ٹھیک ہے، انہوں نے نام لیا. نذیر لغاری صاحب، سر سائفر کا معاملہ، سائفر پہ تو اتنا فوکس تھا، سائفر ہی گم ہو گیا سر. میرے خیال میں سائفر گم کیا، اس کی کاپی پریزیڈنٹ ہاؤس کو گئی، اس کی کاپی آرمی چیف کے پاس ہوگی، اس کی کاپی وزارت خارجہ میں ہونی چاہیے تھی اور وہاں پر موجود ہوگی. یہ ایسا نہیں ہے کہ چیز گم ہوگی، اب خام خواہ کہانی کو گم کرنا ہے تو گم کر دیا جائے. ایوان وزیر اعظم میں ہونی چاہیے، اور وہ اس کے بارے میں تو عمران خان صاحب خود ہی وضاحت کر چکے ہیں کہ جی پتہ نہیں ہے وہ کہاں گئی. وہ تو آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، جو ماریہ میمن کو انٹرویو دے رہے ہیں اس میں تو اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں. لیکن اگر ان کے پاس نہیں بھی ہے تب بھی ایوان صدر بھیجی گئی تھی، اور ظاہر آرمی چیف کے پاس ہوگی، ہماری سیکورٹی کمیٹی کے پاس ہوگی، کہیں سے بھی ہوگی، وہ ساری دیکھ لیں. لیکن کیا تھا، وہ خود ہی اپنی گفتگو پہلی گفتگو میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو کھیلیں گے، وہ کھیلے، اور ان کو کھیلنے کا موقع ملا اور انہوں نے خوب کھیلا ہے اس کو. ایکچولی کیا تھا، یہ بھی تو خود ہی کہہ رہے تھے کہ نہیں ملک کا نام نہیں لینا ہے، ملک کا نام نہیں لینا ہے، وہ نام بھی خود ہی لیا. پھر وہ کہا تھا کہ خط ہے، انہوں نے کہا خط، یار مراسلے کو خط کون مانے گا؟ پھر جیب میں نکالا اور کہا کہ یہ خط ہے میرے پاس، وہ خط نہیں تھا. یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، آپ کے سامنے ہوئی ہیں. میں کون سی ایسی بات ہے جس کو ہم کہیں کہ جناب اس میں کوئی انوکھی بات ہے؟ وہ مراسلہ تھا، وہ ایک سفیر نے بھیجا تھا، وہ ایک واقعے کے بارے میں بھیجا تھا، ڈونالڈو نے ملاقات کی ہوگی اس کے بارے میں بھیجا ہوگا، اس نے کچھ کہا ہوگا اس کے بارے میں بھیجا ہوگا. اس طرح کے سینکڑوں مراسلے وزارت خارجہ میں آتے ہیں مختلف ملکوں کی طرف سے، اور آتے ہیں تمام وہ جو رپورٹیں بھیجا کرتے ہیں وہ یہی رپورٹیں ہوتی ہیں. اس رپورٹ پر انہوں نے کہا کہ اس کو کھیلنا ہے تو کھیل گئے، اور ان کا کھیل چل گیا. اور ان کا جو ہے ایک بیانیہ تھا، بیانہ بنایا، وہ بن گیا. ایکچوئل بیانہ تھا یا نہیں تھا یہ تو ان کو پتا ہوگا جنہوں نے یہ بھیجا تھا. ایسا تو کوئی بیانیہ نہیں تھا. وہ خود کہہ رہے تھے کہ ملک کا نام بھی نہیں لینا ہے، پھر نام بھی خود ہی لیتے رہے، اور پوری قوم کو کہا کہ امریکہ سے آزادی دلانی ہے، دلائیں آزادی. اچھا لغاری صاحب، کیا یہ بھی ممکن ہے کہ سائفر کی ایک بھی کاپی پاکستان پورے میں نہ ملے ہمیں؟ نہیں، پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ہونی سب کے پاس چاہیے. وزارت خارجہ میں ہونی چاہیے، وہاں اس کی پراپرٹی ہے، یہ وزارت خارجہ کی پراپرٹی ہے، اس کے پاس ہونی چاہیے. اور باقی جن لوگوں نے دیکھا ہے، ایک آدمی نے تھوڑی دیکھا، سب نے دیکھا ہے. جو 2 مرتبہ کمیٹیوں کے اجلاس میں بیٹھے ہیں انہوں نے نہیں دیکھا، سب نے دیکھا. بالکل صحیح. اچھا رئیس انصاری صاحب، سر پنجاب ایک سیف جگہ ہو سکتی ہے، کے پی کے بھی ایک سیف جگہ عمران خان صاحب کے لیے اگر گرفتاری کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تو پرویز الہی کس حد تک عمران خان صاحب کو ریسکیو کر سکتے ہیں، ریلیف دے سکتے ہیں، ان کو بچا سکتے ہیں وفاق اور فیڈرل کے ان ہتھ کنڈوں سے؟ سر دیکھیں، پہلی بات تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ریلیف دے سکتے ہیں. اگر ان کو گرفتار کرنے کے لیے کوئی ٹھوس مضبوط وجہ ہو اور پھر عدالت میں وہ پیش بھی نہ ہو، اور عدالت میں جب پیش نہیں ہوں گے تو عدالت کو یہی کارروائی کرنی پڑے گی، وارنٹ جاری کرنے پڑیں گے. اور جب وہ عدالت اس کا وارنٹ جاری کر دے، اگر یہ پیش نہ ہو رہے ہوں تو 2-3 وارنٹ جاری کرتے ہیں، اس کے بعد اشتہاری قرار دے دیتے ہیں. تو پاکستان کی جتنی بھی فورس ہے اس کو ان کو اریسٹ کرنا پڑتا ہے، اس کو ہر صورت میں ان کو اریسٹ کرنا پڑتا ہے. پاکستان کی کوئی بھی فورس ہو، وہ بہت کتنی دیر کر لیں گے، 2 4 10 دن. رئیس صاحب دس از اے کنڈیشنل کوسچن سر. اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو پنجاب حکومت اور پرویز الہی کس حد تک عمران خان صاحب کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ سر دیکھیے، اگر حالات خراب ہوتے، جہاں تک ابھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ پرویز الہی پیچھے ہے، مونس الہی آگے ہے، مونس الہی پورے عمران خان کے ساتھ چل رہے ہیں. وہ بالکل سپورٹ اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک معاملہ سول کے پاس ہوگا. لیکن جب معاملہ عدالت کے ہاتھ میں چلا جائے گا اور عدالت حکم کرے گی تو وہ سپورٹ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی. اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں گے
تو اس میں پھر عدالت جو ہے وہ پرویز الہی بھی اس کے جواب دے ہوں گے. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک حد تک تو کر سکتے ہیں. رئیس صاحب آپ نے کہا پرویز الہی پیچھے ہیں، مونس الہی آگے ہیں، اس کو ذرا ایکسپلین کیجیے گا، یہ کس کانٹیکس میں آپ نے کہا سر؟ دیکھیے آپ نے آپ ایک کام کریں کہ آپ جتنی فوٹیجز جب سے پرویز الہی آئے جتنی سرکاری میٹنگز ہوئی ہیں اس میں مونس الہی کے MNA ہیں، ان کا جواز ہی نہیں بنتا بیٹھنے کا. آپ دیکھیں ہر میٹنگ میں وہ موجود ہوتے ہیں، کسی بھی سرکاری میٹنگ اس میں موجود ہوتے ہیں، امن و امان کی اس میں موجود ہوتے ہیں. کوئی ایک فوٹیج دیکھے جس میں موجود نہیں ہوتے، وہ حالانکہ وہ موجود ہو ہی نہیں سکتے. سر یو آر فرام لاہور میں میں تو جب ذاتی طور پر وہاں رہا دیکھتا رہا، حمزہ شہباز بھی اسی طرح انوالو ہوتے تھے، بلکہ کئی موقعوں پہ تو شہباز شریف ہوتے نہیں تھے، حمزہ ہوتے تھے وہاں پہ، تب وہ MNA تھے بٹ ہی واز سٹنگ دیئر. دیکھیں جو آپ بات کریں وہ اور جو حمزہ شہباز تھے وہ پیچھے بیٹھ کے معاملات کو دیکھ رہے تھے، وہ کسی بھی شہباز شریف کی ہر میٹنگ میں موجود نہیں ہوتے تھے کہ وہ ایک آدھی جگہ وہ بلاتے تھے. دیکھیں چیف منسٹر ہے، وہ ایز ایکسپرٹ ہمیں بھی بلا لیتا تھا کسی معاملے میں. اگر میرے پاس دو تین ایسی جو میں نے رپورٹنگ کی، میرے پاس تجربہ ہے محکموں کا، انہوں نے مجھے بھی بلایا ایک بار. چیف منسٹر ہو یا پرائم منسٹر ہو، کسی کو بھی، کسی ماہر کو کسی وقت بھی بلا لیتا ہے، لیکن یہ ہر میٹنگ میں موجود ہوتے ہیں. حمزہ شہباز بیک پہ رہ کے کام ضرور کر رہے تھے لیکن چیف منسٹر کی ہر میٹنگ میں موجود نہیں ہوتے تھے. یہ بیک پہ کام کر سکتے ہیں لیکن یہ بالکل فیس پہ ہیں، سامنے ہیں. اور دوسری ایک جو آپ نے بات کی برلاس صاحب کی تصدیق کرتا چلوں، برلاس صاحب نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. میری بھی ایک پیپلز پارٹی کے بہت ہی اہم ذمہ دار سے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے منہ بناتے ہوئے یہ کہا کہ جیسا ہم نے نون لیگ کو پایا ویسا ہو نہیں سکا. تو ان میں کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی جو ہے، پیپلز پارٹی کے بہت زیادہ تحفظات ہیں. بالکل سر 30 سیکنڈ ہے. رئیس صاحب آپ نے پیپلز پارٹی نون کا حوالہ دیا، ذرا مجھے بتائیے گا لاہور میں پرویز الہی اور چودھری شجاعت کے درمیان معاملات کی سوشل میڈیا پہ خبریں چلی تھی کہ سیٹلڈ ہو رہے ہیں، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، از اٹ ٹرو سر؟ بالکل نہیں. ابھی کہہ لیں جو یہ باتیں ہو رہی ہیں ابھی سطحی سی باتیں ہیں. اس وقت جو معاملات ہیں پرویز الہی کے معاملات مونس الہی کے ہاتھ میں ہیں اور ادھر معاملات سالک صاحب کے ہاتھ میں اور شافع کے ہاتھ میں. یہ اب دونوں اب جو بچے اب کہتے ہیں نا وہ اب بچے جوان ہو گئے، تو یہ معاملات ان کے ہاتھ میں ہے. جہاں تک میرے علم میں ہے غالباً کوئی ان کا جو مونس الہی کا ایک سیکٹری گجرات میں سم تھنگ اوان کر کے نام ہے، اس کے نام سے الیکشن کمیشن میں ایک پارٹی بھی رجسٹر کرنے کے لیے بھیج دی گئی ہے. اس کا یہ ہے جو پرویز چودھری شجاعت کی پارٹی ہے، یہ پاکستان مسلم لیگ، اس کا نام ہے مسلم لیگ پاکستان. وہ مونس الہی کے سیکٹری ہیں گجرات میں، ان کے نام سے رجسٹر کرنے کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست بھی چلی گئی ہوئی ہے. تو یہ اب باقاعدہ طور پہ سیاسی طور پہ یہ علیحدہ ہی سمجھیں. اور جو اگر الیکشن آ رہا ہے اس میں شافی حسین بھی الیکشن میں آ رہے ہیں، سالک تو آلریڈی موجود ہیں، اب شافی بھی آ رہے ہیں. اور جو باتیں کریں گے وہ سطحی سی باتیں ہیں. بالکل جو 10 لوگ ہیں مسلم لیگ جو کاف کے 10 لوگ ہیں جس میں پرویز الہی بھی شامل ہیں، ان میں سے سوائے چودھری شجاعت کی بیٹی کے جو باقی 8 لوگ آئے تھے پرویز الہی کے پاس، باقاعدہ حلف دے کے گئے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، پرویز الہی کے ساتھ ہیں. اور جو آئین کہتا ہے وہ آئین یہ کہتا ہے کہ پارلیمانی پارٹی جو ڈیسائیڈ کرے گی، پارٹی کا صدر نہیں، پارلیمانی پارٹی جو ڈیسائیڈ کرے گی کس کے ساتھ جانا ہے تو پرویز الہی از دی اسٹرانگ رائٹ ناؤ ان کاف لیگ. بالکل ٹھیک ہے. مدر صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس 1 منٹ سر. بس صحیح ہے. وہ ایک تو رئیس صاحب چونکہ میرے راوین بھائی ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی تصدیق کر دی ہے. تو رئیس صاحب یہ معاملات جو ہیں نا یہ بس خراب ہونے والے ہیں. آپ انتظار کریں 12، 13 اور 14 اکتوبر کا. میں 3 تاریخیں دے رہا ہوں، ان میں بہت کچھ ہونے والا ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ تینوں کو. ناظرین اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.